بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سامعین گرامی، ہمارے سلسلہ کتاب فقہ الاول باب الحج میں سے درس نمبر 21 ہے۔ اس میں جو ہے ہم یہ بیان کریں گے، ویسے یہ بات آپ کو پہلے بھی بار بار دہرا چکا ہے کہ جو ہے حج کے 5 ارکان ہیں، عمرے کے 4 ارکان ہیں، ہاں جی۔ اور جو ہے پھر ابھی یہ بات شاہ نے دوبارہ اس لیے فرمایا کیونکہ ارکان آپ سے رہ جائے، کسی کا رکن فاسد ہو جائے، ایک آدمی 8 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں نہیں جا سکا، ہاں جی، تو ایسی صورتوں میں جو ہے پھر وہ کیا کریں، رکن طواف نہیں کر سکا یا صحیح اٹھ کر رہ گیا نہیں کر سکا، ہاں جی، بھول کے نہیں کیا، جیسے بھی کسی وجہ سے اس کے ارکان فاسد ہو جائیں تو حج فاسد ہو جائے گا۔ اس مطلب کو بیان کرنے کے لیے شاہ نے ارکان حج اور ارکان عمرہ کو بیان کیا۔ اس کے بعد جو ہے حج عمرہ کب فاسد ہوتی ہے، یعنی کب جو ہے وہ مشکل میں بگاڑ پیدا ہوتی ہے، اثر ان کو بعد میں بجا لانا پڑتا ہے، وہ تفصیلات بیان کریں۔ مت اما ارکان الحج، 12 حج کے جو رکن ہیں، یوں سمجھو حج کی جو عمارت کا ستون ہے، یہ خمسۃ، یہ کل 5 ہے۔ پہلا احرام ہے، میقات سے پہلے احرام باندھ کے آنا ہے۔ والوقوف، ہاں جی، اور پھر وقوف، یہاں وقوف سے مراد عرفات، اس کا ہم ترین رکن ہے، عرفات میں ٹھہرنا، پھر مزدلفہ میں، پھر مینا میں، ان کو سب کو وقوف سے تعبیر کیا ہے، لیکن اصل جو رکن ہے وہ عرفات میں ٹھہرنا رکن ہے، حج کا بڑا رکن۔ والوقوف، ٹھہرنے وقوف ہے عرفات وغیرہ، پھر وہ طواف، پھر جو ہے طواف زیارت کے عنوان سے طواف کعبہ کا، وہ سعی ہے سعی، اس کے بعد جو ہے حج کے عملیات ختم ہونے کی صورت میں حلق، ہاں جی، وہ تاثیر، یہ دونوں ملا کے ایک چیز ہے، حلق و اوی تاثیر، ہاں جی، حج کے عملیات ختم ہونے پر جیسے قربانی دینے کے بعد ہم تو مثلا جب آپ نے بال یا تو گنجا کرنے حلق یا تاثیر تھوڑا چھوٹا کرنا۔ عورتوں کے لیے تو صرف چھوٹا کرنے کا حکم ہے، تاثیر 1-2 انچ کم کریں گے آپ اپنے بال سے۔ مردوں کے لیے دونوں اختیار ہے، پورا گنجا کریں یا تھوڑا سا بات کریں۔ یہ حج کے 5 ارکان۔ ارکان العمرہ، تو عمرے کے ارکان فرماتے ہیں اربعۃ، 4 ہیں، جانو، کیونکہ عمرے کے ارکان میں لا وقوف ہے، اس میں کوئی وقوف نہیں۔ عمرے کے ارکان میں آپ نے نہ مینا میں جانا ہے، نہ عرفات میں جانا ہے، نہ مزدلفہ میں جانا ہے، نہ آپ نے شیطان کو کوئی کام کرے منع نہ یا تشریف میں آپ نے مینا میں بیٹھنا ہے۔ یہ تمام وقوف جو ان تینوں جگہوں پر ٹھہرنے کا حکم ہے، ان میں سے کوئی بھی عمرے میں نہیں، لا وقوف فیہا، ہاں جو، تو اس میں جو باقی احرام ہے، طواف ہے، سعی اور حلق تاثیر، لہٰذا 4 چیزیں عمرے کا، ہاں جی، خواہ عمرہ جو آپ کے حج تمتع کے ساتھ کریں یا حج قران کو عمرہ حج تمتع میں جو بھی عمرہ مفردہ کریں، سب کے 4 مت فارکان عمرہ اربعۃ لأن لا وقوف فیہا۔ اب آگے شاست فرماتے ہیں ان تمام، پھر یہ تو ارکان ہو گیا، اور ارکان کے علاوہ پھر حج کے اندر بھی عمرے کے اندر بھی، ہاں جی، فرماتے ہیں آگے وفی کل واحد من ھذی الارکان، یہ جو اوپر حج میں 5 رکن، ادھر عمرے میں 4 رکن ہے، ان میں سے ہر رکن کے اندر پھر واجبات، کچھ الگ سے واجبات ہیں، ہاں جی، کچھ اشیاء احکام جو آپ نے ہر سال میں بجا لانا ہے، وہ سنن، کچھ سنتیں ہیں، وہ آداب، کچھ آداب ہیں، ان سب کا آپ خیال رکھ کے آپ عمرہ کریں گے، حج کریں گے تو آپ کو یقیناً پورا ثواب مل جائے گا۔ شاہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بس ان حج اور عمرہ دونوں میں، ان کے جو حج کے 5 ارکان، عمرے کے جو 4 ارکان ہیں، ان کے اندر واجبات، سنتیں اور آداب۔ اب آگے فرما رہے ہیں ففی افساد الارکان، کفارات، فدیہ، دم، ان کے جو جرمانے وغیرہ ہیں ان کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ ففی افساد الارکان، اگر آپ کے رکن میں بگاڑ پیدا ہو جائے، جن کا کسی نے، ہاں جی، عرفات میں نہیں ٹھہر سکا، طواف نہیں کیا، سعی نہیں کیا، مثلا اگر آپ کا رکن میں بگاڑ پیدا ہونے کی صورت میں، پھر تو رکن رہ جانے کی صورت میں یجب القضاء، اس آدمی کا حج باطل ہو گیا اس سال کا، تو اس پر واجب ہے قضا کرنا، من قابل آنے والے سال، پھر آئندہ سال چونکہ اس کا حج اگر واجب ہو تو اس کا آئندہ سال حج کو جانا واجب ہے، اور اس کا حاصل حج جس پہ ہو گیا تو وہ واجب ہو، اس کا پہلا حج اس پر واجب تھا، آئندہ سال کو پھر جانا، وَيَسْتَحِبُّ، اور پھر اس رد میں جب آئندہ سال حج کو جائیں گے اس کے لیے مستحب ہے ان یباشرہ،
ہاں جی خود انجام دے دیں، یہ بادشاہ خود انجام دے دیں، سارے المناسک تمام حج کے مناسک کو خود انجام دے دیں، ہاں جی، اور ساتھ ہی جو ہے اور یقیمہ بمینا، اور یا جو ہے وہ ٹھہرے مینا میں الی آخر ایام تشریق، یعنی دوسرے سال جب وہ جائیں گے تو ایام تشریق کے جو ہے آخر ایام یعنی 13 تاریخ کے وہاں بیٹھ کر صبح سورج طلوع ہونے کے بعد جو ہے 8-9 بجے چھدر میں 1 نیزہ یا 2 نیزہ سورج طلوع ہونے کے بعد میں 13 تاریخ کو، اور پھر شیطان کو کنکریاں مار کر پھر آپ مکے میں آ جائیں، دوسرے سال جب آپ جائیں گے تو عذاب پورا کرنے کے لیے آخر ایام تشریق، یہ ہو گیا رکن پورا کرنے کی، خراب کرنے سے رکن رہ جانے سے، لیکن وہ بھی ارشاد ساری الواجبات، باقی جو ہے اندر کے جو ہے وہ تمام واجبات میں سے جو بھی رہ جائیں، واجبات کے رہ جانے سے میں تجب الفدیہ تو اس میں اس کو فدیہ واجب ہوگا، وہ مختلف ہے، کسی میں کوئی بڑا جانور ہے، کسی میں چھوٹا جانور ہے، ہاں جی، اس میں پھر اگر واجبات میں فساد پیدا ہو جائے، وہ پھر افساد سائر الواجب، باقی تمام واجبات میں کوئی بگاڑ پیدا ہو تو تجب الفدیہ، تو پھر تو فدیہ واجب ہے، اور فدیہ کما سنذکرھا کہ وہاں بھی ہم آپ کو بیان کریں ایک ایک کر، وہ فرماتے ہیں اب آپ وہ بیان کر رہے ہیں، اور آگے وہ بھی مزید فرماتے ہیں واجبات رہ جائیں تو اس میں فدیہ واجب، وہ بھی ارشاد سننی، اور اگر کوئی سنت رہ جائے حج کی، ہاں جی اندر کی، تو تسن الفدیہ، پھر تو فدیہ دینا بھی سنت ہے، واجب ہے نہیں۔ اب آگے جو واجبات جو آپ نے اس کے ہاں جی 14 جو محرمات ہیں نا ان کے جو ہے تو اس میں وہ وہی چیز واجب بن جاتا ہے، جیسے کہا جو ہے اس کو سلا ہوا کپڑا پہننا ہاں جو ہے جائز نہیں ہے، مطلب کیا اس کو ہم دوسرے الفاظ بولتے ہیں سلا ہوا پہننا، کپڑا نہ پہننا واجب ہے، ہم الفاظ میں بول سکتے ہیں، لہٰذا فرمایا جو ہے بس جو ہے وہ کفارت بیان کر دیں، اور پھر لبس المخیط ہے، مرد جو ہے اگر سلا ہوا کپڑا پہن لے تو اس کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننا منع تھا، ہاں جی، تو اگر وہ 14 چیزوں میں سے یہی تھا سلا ہوا کپڑا پہننا مردوں پر حرام ہے، تو سلا ہوا کپڑا پہننے کی صورت میں مردوں کے لیے وہ ترقیت راس ہے، اور سر ڈھانپنا، ٹوپی اور پہن کے یا احرام کو سر پہ ڈال کے سر کو ڈھانپنا بھی جائز نہیں تھا، ہاں جی، سر کو ڈھانپنا للرجل، یہ دونوں حکم مردوں کے لیے، ہاں جی، سر کو ڈھانپنا مرد کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننے کی صورت میں یا سر کو ڈھانپنے کی صورت میں، اور عورتوں کے لیے وہ کہا تھا پہلے ہم نے چہرے کا کچھ ایسا نقاب ڈالیں تو کوئی حرج نہیں، پورا چہرہ نقاب ڈالنے سے منع کیا تھا، پورا چہرہ تو کھول کے رکھنا چاہیے، ہاں جی، جو چہرہ کھول کے رکھنا حکم تھا، پھر کچھ چہرہ ڈھانپیں تو حرج نہیں تھا، لہٰذا اگر کسی خاتون نے پورا چہرہ ڈھانپ لیا، ہاں جی، تو او تغطیۃ الوجہ، یا پورا چہرے کو ڈھانپ لیں، للمرأۃ عورتوں کی خاتون پورا چہرے کو ڈھانپنے حج کے عام یہ 3 صورتیں ہوگی، وہ پھر تدبیر خوشبو لگانا، یہ مرد عورت دونوں کے لیے، وہ حلق راس سے یہ مردوں کے لیے، ہاں جی، کبھی سر گنجا کرنا ابھی احرام میں ہوتے ہوئے، و تعلیم الاظفار، احرام میں ہوتے ہوئے ناخن کرنا، ابھی احرام گنجا کرنے کا ٹائم ابھی نہیں پہنچا ہے، لیکن آپ نے اس میں ایسے فارغ ہو گیا تو آپ نے سر کے بال کچھ کاٹ دیا، ہاں جی، ناخن کاٹا، ایسے ناخن کرنا شروع کیا جب کہ آپ احرام میں ہے اور احرام اتارنے کا ابھی ٹائم نہیں ہوا ہے، تو ان تمام کاموں میں یہ جو 4-5 کام ہیں، ہاں جی، سلا ہوا کپڑا پہننا، سر ڈھانپنا مردوں کے لیے، اور چہرے کو مکمل طور پر ڈھانپنا عورتوں کے لیے، اور خوشبو لگانا، سر منڈانا، ناخن کرنا، یہ عمومی حکم ہے، ہمیں ان سب میں کہا چونکہ وہ ہمارا کیا ہے دم شاطن، ایک جو ہے شات، ہاں جی، شات عام طور پر بکری کے لیے بولتے ہیں، تو لیکن ان میں بکری بھی ہے، بکرا بھی ہے، بھیڑ بیڑو بھی ہے، ان میں سے کوئی بھی آپ ہم قربانی پیش کر سکتے ہیں، ان میں ایک دم شات ہے، ہاں جی، ایک بکری یا جو اس کے مساوی دوسرے جانور ہیں، بکرا ہے، بھیڑ بیڑو ہے، ان میں سے کوئی آپ وہاں پر ذبح، یہ اس کا کفارہ ہے، ٹھیک ہے جی، یا جو اگر یہ جانور نہ ملے تو اطعام ستۃ مساکین، یا 6 مسکینوں کو آپ نے کھانا کھلانا ہے، تو کھانے کھلانے مراد ان کو آپ نے غلجات میں سے کوئی دینا ہے، کیونکہ آپ وزن بتا رہے ہیں، اس لیے یہاں غلجات میں سے کھانے کی چیز جیسے گندم جو وغیرہ دینا ہے، کل مسکین، اور ہر مسکین کو نصف سوائن، آدھا سواد 1.5 کلو بنتا ہے، ٹھیک ہے، چونکہ سوائے تام 3 کلو بنتا ہے،
تو آدھا سوا 1.5 کلو، تو ساتھ فرماتے ہیں پھر اور ہر مسکین کو 1.5 کلو کھانا دے دو۔ کھانا تو تول کے نہیں دیتے ہیں عام طور پر اس زمانے میں، خاص طور پر مراد اس سے گندم جو وغیرہ دینا ہے، اور وہ 1.5 سوا ان سب۔ اگر آپ کے پاس یہ پیسہ نہیں، کھانے کھلانے کا پیسہ نہیں، جانور خریدنے کا، تو او صوم ثلاثۃ ایام، یا آپ نے 3 دن اس کفارے میں، مجھ میں ہم 3 دن روزہ رکھتے ہیں، 3 چیزوں میں آپ کے چوائس ہے کہ آپ جو ہے ایک جانور، ایک بکری ذبح کریں، 6 مسکینوں کو آدھا 1.5 سوا، یعنی نصف سا یعنی 1.5 کلو، ان کو آپ جو ہے گندم جو وغیرہ دے دیں صدقے میں، یا 3 دن روزہ رکھیں۔ اب فرماتے ہیں وفیل جماعی، اگر ایک مرد جو ہے وہ اپنے زوجہ کے ساتھ، ان دنوں میں ایک میرے حرام چیز جماع تھا، اپنے زوجہ کے ساتھ ہم بستری تھا اور ممنوع تھا سختی سے، اگر وہ اس کا اعتکاف ہو جائے تو اعتکاف کی پھر 2 صورتیں فرماتے ہیں۔ بعد تحلل الاولی، تحلل اول سے مراد یہ ہے کہ آپ نے 10 تاریخ کو، جیسا تمتع والے جاتے ہیں 10 تاریخ کو اپنے احرام، شیطان کو کنکریاں مار لے مینا میں آ کے، شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد آپ نے احرام میں قربانی کرنا ہے، قربانی کرنے آپ نے احرام اتارنا ہے نا، تو جب قربانی آپ نے احرام اتارا تو وہاں شاہ نے فرمایا تھا اس پر 14 چیزوں میں سے سب حلال ہو گیا الا النساء کہا تھا۔ تو یہ جو آپ نے قربانی کے بعد جو ہے آپ نے احرام اتارا، اور آپ کو حل آزاد کر دیا، تو اس کو تحلل اول بولتے ہیں۔ اس میں باقی 13 چیزیں اب حلال ہو گیا، بیوی ابھی حلال نہیں تھا، لیکن جو ہے ابھی حلال نہیں تھا، طواف نساء کرنے تک جو ہے آپ کی بیوی حلال نہیں تھا، لیکن آپ نے اس بیچ میں جو ہے اگر ان سے رابطہ کیا تو پھر جو ہے آپ کے لیے جاؤ کفارہ کیا ہے، اور جمعہ میں تحلل اول کے بعد، تو قربانی کے بعد، احرام اتارنے کے بعد، اب لیکن طواف نساء کرنے سے پہلے اگر ان صاحب کا قربت کیا تو بدن، تم ایک اونٹ جو ہے ذبح کرنا ہے، یہ بدن للغنی، امیر آدمی ایک اونٹ ذبح کرے گا مینا میں، اور بغرتن، اور ایک گائے للمتوسط درمیانی طبقے، ایک گائے کفارے میں ذبح کرے گا، اور شاتن، ایک جانور جو ہے بکری بکرا بیڑ وغیرہ، وہ ایک فقیر آدمی کم وہ ایک شاد جو ہے بکری وغیرہ ذبح کرنا، یہ ان کا کفارہ ہے۔ لیکن والا شیء لمن لم یجد شیئا، اگر ایک ایسا بندہ بیچارہ آج کو گیا ہوا ہے، اس وقت اس کا جیب بالکل خالی ہے، اور گھر میں بھی آج کل مانگ بھی نہیں سکتے، وہ بالکل خالی ہے، بالکل فقیر ہے، وہ وہاں اس کو پہنچاوے، تو پھر اس کے لیے کوئی کفارہ نہیں ہے۔ تحلل اول کے بعد جمع ہوا، ولا شیء، کوئی بھی کفارہ نہیں، لمن لم یجد شیئا، جس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ وَأَمَّا الْجِمَاعُ، لیکن جو ہے جماع، اپنے زوجہ کے ساتھ جنسی روابط کرنا قبل تحلل اول، یعنی 10 ذی الحجہ کو احرام اتارنے سے پہلے، یعنی میدان عرفات میں تھا، موقوف مزدلفہ میں تھا، ان ایام میں ابھی احرام پہلا، احرام اتارنے سے پہلے 10 ذی الحجہ کو قربانی کر کے احرام اتارنے سے پہلے اگر جماع کا عمل واقع ہو گیا تو اس کو تحلل اول بولتے ہیں، اس سے پہلے۔ اما جماع قبل تحلل اول واقع ہو جائے تو فمفسد لحجته، تو یہ تو اس سے اس کا حج فاسد ہو جاتی ہے، پورا حج۔ ولی عمرہ تھے، اگر عمرہ ہے تو عمرہ بھی فاسد ہو جاتی ہے۔ تو اس صورت میں اگر اس کا حج عمرہ تو جو بھی ہے دونوں فاسد ہوگا۔ فی واجب، اگر اس کا عمرہ یا حج واجب ہے، یجب القضاء من قابل، تو واجب ہے قضا کرنا آنے والے سال میں۔ وفی المستحب، لیکن اگر اس کا حج عمرہ مستحب تھا، کوئی اس عمل کی وجہ سے، نفس پرستی کی وجہ سے وہ فاسد ہو گیا، باطل ہو گیا، تو پھر جو یستحب، تو حاصل جب مستحب ہے تو قضا واجب نہیں ہوگا نا، تو آئندہ سال قضا اس کا پورا کرنا مستحب۔ وَيَنبَغِي أَن لَا يَنْفَرِدَ بِقَضَاءِ الْمَنَاسِكِ، فرماتے ہیں جب آپ حج کے عملیات قضا کرتے وقت آپ کو چاہیے کہ آپ اکیلا نہ گھومیں، ينبغي أن لا ينفرد، آپ اکیلا نہ گھومیں پھر قضاء المناسک میں، حج کے مناسک پورا کرنے میں، کیوں اس جگہ اور خدا نہ دوبارہ بھول چک ہو جائے، کوئی چیز پھر رکن پھر رہ جائے تو آپ کو پھر دوبارہ جانا، تیسری دفعہ جانا پڑے گا، اور لہٰذا جو ہے حج قافلے کے ساتھ، کاروان کے ساتھ، دوسرے مومنین کے ساتھ جو ان اعمال سے بخوبی آگاہ ہے ان کے ساتھ چلو، تو پھر آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگا۔ تو جیسے مجھے یاد ہے ہمارے ساتھ گئے تھے کچھ ساتھی جو ہے، ہم نے پھینکے پڑا صبح کی نماز آپ نے کہاں پڑھنا تھا،
صبح کی نماز آپ نے پڑھنا تھا، ادھر میدان مزدلفہ میں پڑھنا تھا، انہوں نے صبح مینا آگے ادھر مینا میں مسجد نمرہ میں آ کے پڑھ لیا، اور سورۃ طلوع ہونے سے پہلے دونوں نے شیطان کو کنکریاں مار کے بھی واپس آ گیا۔ یہ اس طرح کیوں تھے؟ وہ دو بھائی تھے، ان کو اتنا حج کی معلومات نہیں تھے، اس لیے انہوں نے یہ غلطی کر دیا، لیکن اگر وہ سب کے ساتھ ہوتے تو پھر ہم لوگ 70 لوگ تھے، علماء بھی تھے، کئی علماء تھے، تو اس کی مشکلات پیدا نہیں ہوتی، اس لیے فرمایا کہ وہ پھر ساری یم بگے حاجی کو خاص طور پر، ویسے ہمیشہ پہلے حج میں بھی، لیکن حسن جب قضا کرنا پڑے، ایک دفعہ حج خراب ہو گیا تو پھر فرماتے ہیں چاہے اس حاجی کو جو قضا کرنے گیا ہے اپنے پہلے بگڑے ہوئے حج کو، عمرے کو، کہ لا ينفرد فی قضا، حج کی مناسک کو پورا کرتے ہوئے بجا لاتے ہوئے خدا کھلانا ان میں حتی یتحلل، یہاں تک کہ احرام سے نکل آنے تک حج کی عملیات پورا ہونا۔ یہ تو اس جمعہ کے حوالے سے، وہی سارے المقدمات ہے، لیکن جمعہ کے دوسرے سارے مقدمات یعنی اپنے زوجہ سے دوسرے جو تعلقات ہے اس مخصوص عمل کے علاوہ، کل قبلتی جیسے اس کو مثلا بوسہ دینا، ملامست ہے اس کو چھونے، والملاق سے قسم کے دل لگے کے معاملات کریں وغیرہ میں، اس کے علاوہ جو بھی اس کے ساتھ دل لگے والے معاملات کرتے ہیں تو اس کے لیے دم شات، یعنی یہ تعلل اول سے پہلے کی بات ہے، ٹھیک ہے، تعلل اول سے پہلے اگر اس نے بیوی کے ساتھ یہ مقدمہ کے مقدمات میں سے کسی کام کے ارتکاب ہو جائیں، ان کاموں میں سے کوئی اس سے شادی ہو جائیں تو اس پر ایک بکری وغیرہ کا، بکری بھیڑ وغیرہ کا قربانی کرنا واجب ہے۔ ہاں جی، لیکن نفس سے وہ جمع واقع ہو جائے تو اس کا حج ہی مفسد ہے۔ نیٹ بخشیہ 365 کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے گوگل پلے اسٹور پر جا کر نیٹ بخشیہ 365 لکھیں، بالکل مفت اور فری دستیاب ہے۔